و اصحابہ و من والاه اما بعد۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ کا نبوی طریقہ۔ آج کے اس فتنوں کے دور میں مسلمان معاشرے وہ اس قدر گمراہی اور ضلالت کے اندر پڑ چکے ہیں کہ ان کی اصلاح کی بہت اشد ضرورت ہے، لیکن ہر شخص، ہر جماعت، ہر پارٹی وہ یہ دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن اس کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ جو معاشرے کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جب تک وہ طریقہ اور نسخہ امپلیمنٹ اور نافذ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جتنی جماعتیں، پارٹیاں، سیاسی، مذہبی آ جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ نبوی منہج اصلاح کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا وہ بڑا سادہ ہے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم نے بیماری کی تشخیص کرنی ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں تو ہم کوئی بھی مریض آئے تو پہلے اس کی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں۔ جب تک کسی کی بیماری کی صحیح ڈائیگنوز نہ ہو، آپ علاج کر ہی نہیں سکتے۔ کئی دفعہ اگر تشخیص غلط ہو جائے تو بندے کو مکمل شفا نہیں ملتی، کیونکہ اسے تو بخار ہے اور آپ درد کی دوائی دے رہے ہیں، مسئلہ معدے کا ہے، آپ گردوں کی دوائی دے رہے ہیں۔ تو وہ بیماری ہے کیا؟ جس بیماری کی یا بیماریوں کی اصلاح کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ان بیماریوں میں سے سب سے پہلی بیماری پتہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان میں کمزوری، اللہ کی توحید میں کمزوری، اللہ کا تعارف لوگوں کو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ علم ہی نہیں رکھتے جیسا کہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ہستی کے بارے میں جو باتیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں ان کا اکثریت کو پتہ نہیں، دیندار لوگوں کو بھی پتہ نہیں۔ سب سے پہلی بیماری کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ کا تعارف نہیں ہوگا تو پھر آپ کو، مجھے، کسی چھوٹے کو، کسی بڑے کو کوئی بندہ آ کر کوئی ایسی شعبدہ بازی دکھائے اور کوئی ایسا کام دکھائے، کوئی ایسی صفت دکھانے کی کوشش کرے جو کہ ہے تو اللہ کے لیے خاص، لیکن کیا ہو کہ وہ بندہ اللہ کے غیر کو، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اللہ کا مد مقابل سمجھنا شروع کر دے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ہم سب اس بات کو پکا جان لیں کہ اس ساری کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے۔ اس ساری کائنات کا، میں دنیا کا نہیں کہہ رہا، یہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے، ذرہ ہے، پوری یونیورس، اس یونیورس کے اندر پوری گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، پورا نظام ہے، کتنی مخلوقیں ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جب نماز، تو کون سی سورت ہے جی وہ؟ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالم نہیں کہ ایک عالم کا رب نہیں، فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، صرف اس جہان کا نہیں، سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ چھوٹی سی ارتھ جو دنیا ہے یہ بھی مریخ ہے، اس کے علاوہ دوسرے ہیں، اس کے علاوہ دوسری گیلیکسیز ہیں، اور اس کے علاوہ آسمانی کتنی مخلوقات ہیں، زمینی کی مخلوقات ہیں، چرند پرند، ہوائیں، ان ساری چیزوں کا خالق کون ہے؟
اللہ. ایک تو یہ تعارف لوگوں کو پکا نہیں ہے. لوگوں نے نا اس حوالے سے پریشانی کا شکار ہیں. کوئی کہتا ہے کسی وجہ سے اللہ نے دنیا بنا, کوئی کہتا ہے کسی وجہ سے ہو گیا, کوئی کہتا ہے کسی وجہ سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے. دیکھو نا, چونٹی ہے, کیڑی دیکھی آپ نے, چونٹی چھوٹی سی, اگر آپ اس کو مائکروسکوپ یعنی خوردبین کے اوپر دیکھیں نا تو چونٹی کی آنکھیں, اس کا ناک, کان, کھانے کے اعضاء, سانس کی نالی, جہاں سے اس کا کھانا جاتا ہے, معدہ, گردے, جگر, پتا, تلی, ناخن, پاؤں, بال, ہر چیز موجود ہے. کتنی سی ہے وہ؟ ہمارے ہاتھ میں 100 کیڑیاں بھی آ جائیں, اگر زیادہ موٹا پکڑ لیں دل سے 10,000 آ جائیں. اتنا چھوٹا سا وہ جانور, اس کا خالق کون ہے, بنانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہے نا. آپ نے آج تک کوئی فیکٹری دیکھی ہے کہ جس فیکٹری میں کوئی کہتا ہو جی یہاں پر بکریاں بنتی ہیں, یہاں چاول بنتے ہیں, یہاں آٹا بنتا ہے؟ ایک تو آٹا پیسا جاتا ہے نا. کوئی دنیا میں ایسی فیکٹری, ملک ہے ہی نہیں جو ان چیزوں کو تخلیق کر سکے, نہیں نہ کر سکتا. اچھا یہ تو ہوگی چونٹی. ہمارا یہ معدہ ہے, اس معدے کے اندر, ہر بندے کے معدے کے اندر ارب خرب ہا جراثیم ہیں جن کو ہم بولتے ہیں پرو بایوٹکس, دوست جراثیم. کیا کہتے ہیں؟ دوست جراثیم, فرینڈلی بیکٹیریا. یہ نشانیاں ہیں نا اللہ کی. ارب ہا خرب ہا جراثیم ہے. اگر وہ جراثیم آپ کے معدے کے اندر نہ ہوں, آپ ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ساری قوت مدافعت ہے, امیونٹی. جب آپ لوگ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں نا, ہمارے ہاں پتہ ہے یہ گلی محلے میں جو بیٹھے ہیں, آج کی ہوا جی اینٹی بایوٹک دے دیں. اینٹی بایوٹک سے جہاں دشمن بیکٹیریا مرتا ہے وہاں دوست کو بھی وہ مار دیتی ہیں, وہ تو اندھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹرز یا سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں تم نے اینٹی بایوٹک کھائی ہے, تمہیں چاہیے کہ اب دہی لسی ذرا زیادہ لیا کرو. یہ جو دہی ہم کھاتے ہیں نا, دہی جاگ لاندے ہو جڑی, اس کا نام انگلش میں پتہ کیا ہے؟ لائیو یوگٹ. لائیو کا مطلب ہوتا ہے زندہ, زندہ دہی. اگر اس کو آپ خوردبین کے نیچے رکھیں تو دہی کے اندر آپ کو کروڑ ہا ارب ہا فرینڈلی بیکٹیریا چلتا ہوا نظر آئے گا جو چمچے بار بار کے ہم کھا رہے ہیں. وہ جراثیم جو اللہ نے بنائے ہیں نا پرو بایوٹکس, ان کا خالق بھی کون ہے؟ ہاں جی, اللہ. اچھا وہ جو جراثیم ہے نا, اس کے اندر بھی ساری چیزیں موجود ہیں جو میرے اندر ہیں. دل, گردے, پتا, تلی, سانس, آنکھیں, ایوری تھنگ. بولو سبحان اللہ. ان ساری چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو میرے محترم بھائیوں, اب ہمیں تعارف کیا ہوا اللہ کا, کہ اللہ تعالی عام خالق نہیں ہے. دیکھیں نا جی, یہ بنا لیا, یہ بنا لیا, یہ بنا لیا, مکان بنا لیا, یہ بھی تو خالق تخلیق ہی کرتا ہے نا بندہ نا. اللہ تعالیٰ عام خالق نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. لوگوں میں ہر قسم کی تخلیق کا علم رکھنے والا ہوں. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اللہ کہتا ہے میں باریک بین اور خبر رکھنے والا ہوں, اور کوئی باریک بین نہیں ہے. جیسی تخلیق دیکھیں نا, وہ فرینڈلی بیکٹیریا جو خربوں میرے پیٹ میں ہیں, ان کا پورا جسم بنانے والا اللہ. ٹھیک ہے جی, کوئی ہے اور بولو یار, کوئی اللہ کے علاوہ یہ بنا سکتا ہے؟ کوئی نبی بنا سکتا ہے؟ کوئی صحابی بنا سکتے؟ کوئی نہیں نا بنا سکتا, صرف اللہ بنا سکتا ہے. اللہ نے یہ صفت کسی کو نہیں دی. ایمان کمزور اس لیے ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے خالق کا صحیح تعارف ہی نہیں ہے. مجھے بتاؤ, یہ جس انداز سے میں نے آپ کو سمجھایا کو گل پلے پئی ہے کہ یار ہمارا خالق اتنا باریک بین, اتنا عظیم, اتنا اعلیٰ,
اور ہم اس خالق کے در کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پر سجدہ کریں تو اس کو پسند آئے گا؟ کیونکہ وہ تو خالق ہے، وہ تو دنیا کا مالک ہے۔ اچھا، ایک اور انداز سے، سورج، چاند، ستارے، موسم، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ سورج کے نکلنے کا ٹائم اللہ نے مقرر کیا کہ امریکہ نے یا UN نے یا نیٹو نے؟ کوئی کر سکتا ہے سورج کے نکلنے کا ٹائم مقرر؟ جو وقت سورج کے نکلنے کا پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، امریکہ، انگلینڈ، فرانس میں ہے، اس میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی تبدیلی کروا سکتا ہے؟ نہیں نہ کروا سکتا۔ بولو یار، کوئی ہے؟ سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، چاند اپنے مدار میں الگ گردش کرتا ہے، ستارے اپنے سسٹم میں چلتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی سیلاب آیا، آج اسلام آباد آدھا ڈوب گیا، ہاں جی، کئی جگہ پر لینڈ سلائڈنگ ہے، لنڈن ڈوبا ہوا ہے، یورپ ڈوب گیا، چائنا میں 1000 سال میں اتنی بارشیں نہیں ہوئیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جو موسموں کو روک لے کہ جی ہمیں فی الحال بارش نہیں چاہیے؟ اگر آپ کے پاس یہ اختیار ہو اس حبس کے اندر، ابھی آج تو الحمدللہ بڑا بہتر ہے، کل پرسوں جو حالت تھی تو آپ کیا کہیں یار سردی ہو جائے۔ یہ سارے موسموں کا لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا، اللہ اتنی صفتوں والا، اور اللہ ان ساری صفتوں کے باوجود، دیکھو نا، آپ کسی کے پاس نوکری کرتے ہو یا کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، یا کوئی آپ کا چودھری ہے یا آپ کا باپ ہے، جو آپ کا امیر ہے، بڑا ہے، سربراہ ہے، آپ کا باس ہے، جو حکم وہ آپ کو دیتا ہے آپ اسے مانتے ہو؟ بھائی نہیں مانو گے تو چھٹی ہو جائے گی، نہیں مانو گے تو چھٹی ہو جائے گی۔ اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے نا۔ کہنا جی مالکاں دی گل نہیں اسی ٹال سکتے، ٹھیکیدار جو لگا ہوتا ہے نا، کتنا بڑا دنیا میں نقشہ نویس اس کا نقشہ بنا دے، لیکن مالک کہے کہ میں نے یہ محراب ایسے بنانا ہے، وہ ٹھیکیدار کیا کرے گا؟ وہ نقشے کو بدل کر مالک کے مطابق اس کا کام کرے گا۔ اسی طرح نا کہ نہیں، وہ کہے گا نہیں جی وہ جو نقشہ نویس نے بنایا، میں مالک کون ہے؟ اللہ۔ کیا اللہ کی زمین جو اس کا مالک اور خالق ہے، اس کے حکم کے بغیر چارہ ہے؟ کوئی چارہ ہے؟ پر دیکھو ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے۔ ہم شرک بھی کریں، لوگ کفر بھی کریں، نماز بھی نہ پڑھیں، زنا بدکاری بھی کریں، بے حیائی بھی کریں، سود بھی کھائیں، سب کچھ گناہ کرتے ہیں نا لوگ، اس کے باوجود اللہ رب العزت آپ کی روٹی نہیں بند کرتا، آپ کا کھانا نہیں بند کرتا، آپ کا پانی زمین سے ختم نہیں کرتا، آپ کو سانس لینے کے لیے، اچھا کرونا آیا، پھیپھڑوں کا مریض، جاؤ جا کے کسی دمے کے پھیپھڑوں کے مریض سے جا کے پوچھو کہ آکسیجن جس کو لگی ہو نا 5 سیکنڈ کے لیے بھی اتر جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ہم ایک پیشنٹ کا علاج کرنے گئے گجرات، بوڑھی خاتون تھی، اس کے پھیپھڑے 90-95% ختم ہو چکے تھے۔ وہ کہتا ہے 10 سیکنڈ بھی ہماری والدہ بغیر آکسیجن کے رہ ہی نہیں سکتی۔ 10 کلو پانی 1 گھنٹے میں لگتا ہے آکسیجن نکالنے کے لیے، اور ہم سارے کتنے بندے بیٹھے ہیں، کتنے ہزاروں سن رہے ہیں، کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ جو مفت سانس لینے کے لیے آکسیجن دی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ امریکہ نے؟ کس نے دی ہے جی؟ اللہ۔ یہ آکسیجن کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین احکم الحاکمین یہ آکسیجن، جاؤ سائنٹیفک فیکٹ ہے، اگر یہ آکسیجن ہماری 1 منٹ کے لیے، کتنی؟ صرف 1 منٹ، 30 سیکنڈ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے آکسیجن کو ختم کر دے، ساری دنیا کی چیزیں شدید تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں اور ان کے سسٹم پھٹ جائیں، دماغ پھٹ جائیں، وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس خالق کی اتنی مہربانیاں،
اتنا کرم، پر وہ خالق ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگو تمہارا خالق میں، تمہیں آکسیجن دینے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں موسم دینے والا، تمہیں ہر چیز عطا کرنے والا، پر میری ایک ڈیمانڈ ہے، میری ذات میں، میری صفات میں، میری الوہیت میں، میری ربوبیت میں شرک نہ کرنا، میری ربوبیت میں شرک نہ کرنا۔ اگر تو نے شرک کیا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ سب سے پہلی اصلاح معاشرے کی اس وقت ہوگی جب آپ کو اور مجھے اپنے اللہ کا تعارف ہوگا۔ کتنے چلے ہو؟ نماز پڑھن۔ کیوں چلے ہو؟ پتہ ہی نہیں، نہ وضو ڈھنگ سے، نہ سجدہ ڈھنگ سے، نہ خشوع و خضوع۔ وجہ کیا ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں، میں کیوں جا، ابا جی نے بھیجتا نماز پڑھنا، جمعہ پڑھنا چاہیے جی، جمعہ پڑھنا چاہیے جی۔ نہ میرے بھائیوں، جنہیں پتا تھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں پتا تھا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے۔ خوف، گریہ اوزاری، اللہ کے سامنے جھکنا، تقوی، خوف۔ حالانکہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ ضمانت دی تھی کہ آپ جنتی ہیں، نبیوں کی تو جنت میں کوئی شک نہیں نا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تقویٰ تھا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اللہ کا تعارف جب تک نہیں ہوگا ہمارے اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دیکھو قربانی کی آپ نے، جانور لے کر آئے، کسی نے جانور لیا، چودھری صاحب دی بڑی قربانی، کیا بات ہے جی، گجر صاحب دی کیا بات ہے، فلاں صاحب کی کیا بات ہے جی، بڑی قربانی کر دینے جی، اس نے بھی کہا دنیا دیکھے گی۔ اور ایک چھوٹی قربانی لے کے آیا لیکن اخلاص کے ساتھ اس نے کی، ذبح کی، اللہ کے لیے کی، یا اللہ خون بھی نہیں تیرے تک پہنچتا، گوشت بھی نہیں پہنچتا، پر میرا یہ اخلاص ہے، میں تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، یا اللہ یہ جانور تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تو 1 کروڑ جانور ذبح دنیا کے لیے دکھلاوے کے لیے کر، اس کا ایک چھوٹا سا جانور اس سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کے لیے اخلاص ہے۔ پہلی اصلاح یہ کرنی پڑے گی، اللہ کا تعارف۔ دوسری اصلاح ہمارے لیے رول ماڈل، نمونہ، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا صرف ایک شخصیت ہے جن کی راہ پر ہم نے چلنا ہے۔ یہ بڑی پکی بات سن لیں، باقی کوئی ہمارے لیے رہبر رہنما اللہ نے قرار نہیں دیا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں پتہ کیا مصیبت ہے؟ ہاں جی، میرا لیڈر فلاں، میرا لیڈر فلاں، میرا لیڈر فلاں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں۔ مانتے رہے، لیکن ہمارے لیے رول ماڈل، اسوہ، نمونہ صرف ایک ہستی، جن کو اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہتا ہے میں نے لوگوں تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، کس کو؟ اپنے رسول کو۔ یہ ہے سب سے بڑی مصیبت، آج سارا چکر ہی رول ماڈل کا ہے۔ بچہ کہتا ہے میں نے ہیئر سٹائل ایسا بنوانا ہے، میں نے کپڑے ایسے پہننے ہیں، میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے، میرا کاروبار ایسا ہوگا، میرا چہرہ ایسا ہوگا، لباس ایسا ہوگا۔ یار دیکھو، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کا تعارف، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا صرف اللہ کے نبی اس لیے اللہ نے بھیجے تھے کہ بس ان کا کلمہ پڑھ لو، مرضی اپنی کرو؟ کلمہ نبی دا اور مرضی کس کی؟ ڈاکٹر جی سانو نہ روکیا کرو، اے ساڈی برادری دا مسئلہ ہے، اگر اسی اپنی برادری نو چھوڑ دیے ساڈی نک نہیں رہنی۔ لعنت ہے ایسی ناک پر جو میرے نبی کی سنت کو کاٹے، لعنت ہے ایسی ناک پر جو قرآن کو کاٹے۔ کیا فائدہ ہوا یار؟
پھر کلمہ چھوڑ جا جا کے سکھوں اور ہندوؤں والی زندگی گزار. جب تیرے لیے اسوہ، دیکھو نا ہمارے وزیر اعظم سے لے کر سب کے لیے اسوہ اور نمونہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے لیے نمونہ اللہ کے نبی، ہمارا لباس اللہ کے نبی جیسا. یہی ہے نا نمونہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی آپ چیز لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی پہلے سیمپل بکھاؤ. وہ ہم مکان بنا رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی ہم آپ کو یہ اینٹ کا سیمپل دکھانے آئے ہیں، یہ بلاک ہے جی اس کا سیمپل دیکھیں یہ کیسا ہے. ہمارے لیے اگزامپل نمونہ محمد رسول اللہ. دوسری اصلاح یہ کرنی ہے میرے بھائی، اگر برادری کو پوجنا ہے تو پھر کلمے کا انکار کر. برادری کی رسم و رواج اور کلمہ طیبہ اکٹھے نہیں چلتے، ایک چیز چلتی ہے. اور آج حالت کیا ہے؟ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ برادری کو، معاشرے کی غالب اکثریت کی رائے کو، اپنی خواہشات کو، دنیا داری کو. پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے، چند دن پہلے میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک ساتھی تھا، قرآن و سنت سب کچھ، کہتا جی میں ہے تے میں اہل حدیث ہاں، کیا بات ہے، پر میں دنیا دار. اچھا مجلس لگی ہوئی، 2-3 بندے بیٹھے ہیں. میں نے کہا یار بات یہ ہے، مجھے ایک سوال کا جواب آپ دے دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا دار کوئی دنیا میں آ سکتا ہے؟ دنیا دار کہتے کسے ہیں؟ اگر تو دنیا دار سے مراد ہے نا زانی، شرابی، بدکار، جھوٹا، قبضہ گروپ، تو ایسے دنیا دار پر لعنت ہے. اگر دنیا دار سے مراد ہے اچھا شوہر، اچھا بھائی، اچھا ڈاکٹر، اچھی زندگی گزارنے والا، تو پھر اس کے لیے دنیا داری میں نمونہ ہے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دنیا داری میں سب سے آگے تھے. اور یار گورا کہتا ہے، انگریز کی کتاب، میں انگلینڈ میں تھا، انگریز نے کتاب لکھی دا 100 گریٹسٹ مین ان دا ورلڈ، 100 دنیا کے عظیم ترین آدمی. وہ کہتا ہے میں نے پوری دنیا کا دورہ کیا، کتابیں پڑھی، حالانکہ خود عیسائی تھا. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے دا گریٹسٹ مین ان دا ورلڈ محمد پیس بی اپون صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ اخلاق، کردار، اعمال، افعال اللہ کے نبی سے اونچا نہ کسی کا ہوا نہ ہوگا. گھر کی زندگی اللہ کے نبی جیسی، لباس اللہ کے نبی جیسا، استنجے کا طریقہ رسول اللہ نے سکھایا، مسواک کیسے کرنی ہے اللہ کے نبی بتائیں گے، چہرہ کیسے ہوگا رسول اللہ بتائیں گے، بیوی کیسی ہوگی اللہ کے نبی بتائیں گے، گھر کا ماحول کیسا ہوگا رسول اللہ بتائیں گے، تجارت، زکوٰۃ، صدقہ، سب کچھ تجھے اللہ کے نبی بتائیں گے. محمد الرسول اللہ رول ماڈل ہمارے لیے وہ. اچھا دیکھو، جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنی خواہشات کے اوپر چلتا ہے، اپنی من چاہی سٹائل زندگی پر چلتا ہے، تو میرے بھائیوں آپ یاد رکھ لیں وہ کبھی اللہ کے نبی کو رول ماڈل نہیں بنائے گا. ایک ہوتا ہے غلطی ہو جانا، کوتاہی ہو جانا، سستی ہو جانا، ایک کیا ہوتا ہے لائف سٹائل. آپ نے دیکھا لوگ صبح اٹھیں گے، اٹھ کر جناب شیو کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کہ یہ جی دفتر جا رہے ہیں. اب اس نے اللہ کے نبی کو سوری بولا. رسول اللہ نے فرمایا تیرا ہیئر سٹائل ایسا. دیکھیں نا یار، مجھے یہ بتائیں، جب کلمہ آپ نے پڑھ لیا تو میری مرضی اور آپ کی مرضی تو ختم ہو گئی، مرضی تو اللہ اس کے رسول کی چلے گی نا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم نے نمونہ اللہ کے نبی کو بنا لیا تو پھر ہم غیروں کے، دوسروں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ ہم اپولوجیٹک، معذرت خواہانہ رویے اختیار کیوں کرتے ہیں؟ فخر کرو. اب دیکھیں نا ہمارے مسلمان یورپ میں چلے جائیں نا، وہاں پر جا کر وہ بیچارہ ساری زندگی ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا.
تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تمہارا تعارف اللہ کے نبی ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑا تعارف، ہماری ماں باپ سے زیادہ عزت ان کی، ہماری جان سے زیادہ ہمارے نزدیک عزت ان کی. اسی طرح ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا عمر، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک عن والدیہ و ولدیہ والناس اجمعین، جب تک اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، ساری دنیا کی مخلوق سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. سچی محبت کے جھوٹی؟ سچی محبت پتہ کیا ہوتی ہے؟ سچی محبت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جو حکم ڈیمانڈ اس کی آئے آپ فوری پوری کرتے ہیں. دنیا میں ہمارے ہاں دوستوں کی محبت، یہ جو جعلی محبتیں ہیں نا لڑکی لڑکے کی، یہ تو ہے ہی حرام. باپ کی محبت ہے، بیٹی کی محبت ہے، بیٹی محبت میں ابا جی سے کوئی ڈیمانڈ کرے اس بیچارے کی خواہش ہوتی ہے میں بیٹی کی خواہش پوری کروں. یہ چھوٹی محبتیں ہیں. ان ساری محبتوں سے اعلیٰ محبت ہے محمد رسول اللہ، پھر اس سے بھی اعلیٰ ہے اللہ کی محبت. تو میرے بھائیو، اصلاح کرنی ہے تو نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے آپ کی ہر بات کو مانا جائے. مانیں گے جی انشاءاللہ؟ آپ کی ہر بات کو مانا جائے، آپ کی زندگی کی نقش قدم کے اوپر چلا جائے، پھر ہے سچی محبت. دو چیزیں ہو گئیں، اللہ کا تعارف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا، رول ماڈل. اور بھائی یہ سیاسی لیڈر، یہ کرکٹر، یہ فٹ بالر، یہ فلم ایکٹر، یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. ہمارے لیے رول ماڈل اللہ نے مقرر کر دیے، وہ ہیں ہمارے لیے رول ماڈل. اب آتے ہیں آگے. جب آپ کو اللہ کا تعارف ہو گیا، جب آپ کو اللہ کے نبی کا تعارف ہو گیا، رول ماڈل کا تعارف ہو گیا، اس کے بعد آپ کے اعمال اور افعال ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کوشش کریں گے کہ گناہ سے بچیں، آپ کوشش کریں گے غیبت سے بچیں، آپ کوشش کریں گے بدکاری سے بچیں، آپ کوشش کریں گے حرام سے بچیں. یہی ہوگا نا؟ کوشش کریں گے آپ کہ یار میں یہ کام نہ کروں. پھر اصلاح معاشرہ میں جو نبوی منہج ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ عمل کر کے دکھاتے تھے. قرآن آیا، نازل ہوا، فی الفور اس پر عمل. ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن سنا لو، حدیث سنا لو، آگے سے تعویلیں، بہانے، ڈرامے، دھوکے، کوشش کے کسی طریقے سے میری جان بچ جائے، مجھے اس کام پر عمل نہ کرنا پڑے. یہ منہج صحابہ کا نہیں تھا. اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ جب آپ پر کوئی بات آ گئی اس کو مان لو، اس کو مان لو. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں نا، سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں. مسلم ہے نا ہم. مسلم کا مطلب کیا ہے بتا کسی کو؟ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں تسلیم کرنے والا، ماننے والا، اطاعت گزار، فرما بردار، اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے نیچے رکھنے والا. یہ ہے مسلم. یہ کون ہے مسلم؟ اور جو نہ فرما بردار، نہ اطاعت گزار، نہ اللہ اس کے رسول کی بات ماننے والا، وہ مسلم کاہے کا؟ وہ ہے جھوٹا مسلمان، وہ ہے جھوٹا مسلمان. تو مسلم کا لغوی ترجمہ یہ ہے جو تسلیم کرے. کس چیز کو تسلیم کرے؟ اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کی بات کو، قرآن کو. وہ ہے مسلم. کہ جی ہم مسلم ہیں، کام کیا کرتے ہو؟ اپنی مرضی کا. اللہ کے نبی کی بات آ جائے سوری بولتے ہو. شادی غمی پر کوئی مسلم والا ہمارا منہج منشور نہیں ہوتا.
یہ کیسا مسلم ہے؟ اور میرے بھائیوں، آج کل فتنے اور بے حیائی کا دور ہے۔ اس فتنے اور بے حیائی میں اصلاح معاشرہ کا بڑا پہلو کیا ہے؟ نمبر 1، ہر باپ، ہر بھائی، ہر بڑا اپنے ان بچوں کو محرم اور غیر محرم کا فرق سکھائے۔ کسی کو پتہ ہے جی محرم اور غیر محرم کا کیا فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں موٹا اصول۔ ہمارے یہاں نا چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، فلانے کی بیٹی، کزن، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، ہر شخص بغیر اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں جاتا ہے۔ یہ حرام ہے۔ شرعاً اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ اسلام کی پابندی تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہاں تک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، جب آپ نے نا اجازت لینے کے احکامات بتائے تو کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری اکیلی بوڑھی والدہ گھر میں ہوتی ہے، کیا میں پھر بھی دروازہ کھٹکھٹا کے سلام کر کے جاؤں؟ اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے؟ دروازہ نوک، اپنا گھر بھی ہے، بیل یا تھوڑا سا کھڑکار، دور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، پھر اندر جائیں۔ مجھے یہ بتائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ السلام علیکم تم لوگوں پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اللہ تم پر رحمتیں کرے، وبرکاتہ اللہ تم پر برکتیں نازل کرے۔ وہ یار اتنی بڑی 3 دعائیں، کیا آپ کے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی جو گھر میں موجود ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ آپ انہیں اندر داخل ہوتے وقت یہ دعائیں دیں؟ بولو، کیا آپ نہیں یہ چاہتے کہ میرے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں؟ اگر چاہتے ہو تو ان کو سلام کیا کرو۔ اچھا، جب آپ انہیں سلام کریں گے تو کیا ہوگا؟ واپس جواب آئے گا نا، وہ سارے آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، وعلیکم السلام آپ پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ۔ او یار، ہم کتنی بڑی نیکی مفت میں ساری دنیا کو سلام چودھری صاحب کریں گے، زنانے نو میں نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ وہ تیری بیوی ہے، اگر وہ سلامت ہوگی، اس پر رحمت ہوگی، برکت ہوگی، تو تیرا اپنا ہی نہیں فائدہ، ورنہ لے کے پھرتا رہا پھر اسپتالوں میں، کیونکہ تو دعا ہی نہیں دیتا اپنے بیوی بچوں کو۔ میں باتیں کرتا ہوں تجربے کی، اور جو باتیں ہمارے معاشرے کے اندر بیماریاں ہیں۔ سلام کرو اپنے گھر میں جانے سے پہلے۔ اچھا، دکان پہ آپ گئے، کاروبار پہ گئے، اپنی زمینوں پہ گئے، جو آپ کے دھندے ہیں، آپ کا نوکر ملازم سیری بیٹھا ہے، چودھری صاحب جناب ہیں بالکل، اور بھائی انہیں سلام کرو، ہم نا ایک جگہ بنوا رہے ہیں کنسٹرکشن، تو وہاں مستری مزدور لگے ہوئے تھے، میں نے آج گیا ہوں، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب اسی اتنے کام لگے، میں نے سلام دیا۔ حالانکہ میری نیت یہ تھی، ایک تو مسلمان ہے، دوسری یہ تھی ان پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ جب یہ سلامت اور رحمت اور برکت والے ہوں گے تو میرا کام بھی اچھا کریں گے، اور نوکر ملازم بھی تیرا جب رحمت اور برکت اور سلامتی کی دعا پائے گا تو تیرے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ سوچتا کیوں نہیں اللہ کے بندے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ گھر جانے سے پہلے سلام کرنا ہے، کریں گے جی سارے؟ آج اصلاح کر لو، 30 نیکیاں مفت کی اللہ کی قسم۔ کہا یا رسول اللہ میری بوڑھی والدہ ہے، تو میں کیا انہیں بھی سلام کر کے جاؤں؟ اجازت کا طریقہ ہے نا یہ۔ فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنی بوڑھی ماں کو اس حالت میں پائے جو تو پسند نہیں کرتا؟ نہ آ رہی ہے، کپڑے اتارے ہوئے چینج کر رہی ہے، تو منہ اٹھا کے اندر چلا جا۔ اپنے گھر میں بھی جب جانا ہے دور سے سلام کریں، تاکہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں وہ اپنے آپ کو سمیٹ لے۔ لمبے سفر سے جب اللہ کے نبی واپس آتے تھے نا، یہ سنتیں ہم نے ترک کر دیں۔ ابھی تو چلے میڈیا ہے نا، آپ انگلینڈ سے، امریکہ سے آ رہے ہیں، آپ 2 دن پہلے فون کرتے ہیں جی اے فلائٹ ہے، لوگ تیاری کر لیتے ہیں، بیویاں تیار ہو جاتی ہیں۔ لیکن لمبے سفر سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سارا لشکر ساتھ ہوتا، صحابہ ہوتے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے چند کلومیٹر پہلے پڑاؤ کرتے تھے. یعنی مثلا چیلیاں والا میں پڑاؤ کیا، جانا منڈی ہے، چند کلومیٹر پہلے پڑاؤ کرتے تھے اور ایک نمائندہ بھیجتے تھے، اعلان کرتا مدینہ میں، لوگوں وہ لشکر جو گیا تھا وہ آ گیا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیوں؟ فرمایا یہ اس لیے کہ آپ کی بیویاں، آپ کے گھر والے آپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. 2 سال، 6 مہینے، 8 مہینے کے سفر. اجازت کے احکامات ہیں، جب جائیں تو اجازت لے کر جائیں، پھر آپ کو محرم غیر محرم کا فرق پتہ چل جائے گا. محرم کون ہوتا ہے اور غیر محرم کون ہے، یہ سارے نا اپنی انگلیوں پر یاد کر لو. ہر وہ رشتہ، ہر وہ رشتہ جس کے ساتھ شادی کرنا، نکاح کرنا دائمی حرام ہے. دائمی سے مراد ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. ہر وہ رشتہ عورتوں میں سے یا مردوں میں سے، دونوں سائڈوں کا، جن کے ساتھ شادی کرنا پرماننٹ، دائمی، ہمیشہ کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا، وہ رشتہ آپ کے لیے محرم ہے. وہ رشتہ آپ کے لیے کیا ہے؟ محرم ہے. ماں، بہن، بیٹی، دادی پڑدادی، پوتی پڑپوتی، سگی بھتیجی، سگی بانجی، خالہ، پھپھو، ساس، سسر، یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں. یہ کون سے رشتے ہیں؟ محرم. ان سے پردہ نہیں، مرد و عورت ان سے پردہ نہیں کریں گے. لیکن محرم بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، سگی، بھتیجی بانجی ہے، بیٹی ہے، ظاہر ہے ان کا چہرہ، ہاتھ، پاؤں یہی دیکھنے جائز ہے نا. میاں بیوی تو ہیں ہی میاں بیوی، اس کے علاوہ تو جائز نہیں. یہ محرم و غیر محرم کا فرق ہے. اور غیر محرم کون ہے؟ ہر وہ رشتہ جس کے ساتھ شادی کرنا حلال ہے. چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، سالی، سیکنڈ کزن، فرسٹ کزن، باپ کے کزن، ماں کے کزن، پھوپھا، خالو، یہ سارے غیر محرم رشتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ نکاح کسی نہ کسی سٹائل میں ہو سکتا ہے. مثلا ایک وقت میں اللہ کے نبی نے 2 بہنوں کو ایک ہی بندے کو شادی کرنے سے منع فرمایا، لیکن ایک کو طلاق دے دے یا وہ مر جائے تو دوسری بہن سے کر سکتا ہے نا. خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو ایک ہی وقت میں ایک بندہ اپنی شادی میں نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک کو چھوڑ دے یا مر جائے تو پھر کر سکتا ہے. چچا ماموں خالہ کی بیٹی سے شادیاں ہوتی ہیں نا. ہمارے ہاں بہن بھرا ہی نہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، بہن بھرا. بہن وہ ہے، بھائی وہ ہے جو آپ کی ماں باپ میں سے سگا، یا باپ میں سے ماں میں سے، ان دونوں میں سے کسی، یا دودھ کا رشتہ ہو، یعنی اس نے یا آپ نے اس کی ماں کا دودھ پیا 5 دفعہ 2 سال سے کم عمر میں، پھر وہ رضائی بہن بھائی بنے گے. بس اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ غیر محرم ہیں، ان سے شرعی پردہ کرنا لازم ہے. ایک دفعہ نا آپ لوگوں کو لیٹ تو نہیں ہو جاتے آپ؟ اچھا، ایک مسجد میں گیا نا، میں نے پونا گھنٹہ، ایک بابا جی کہتے ہیں بس بھی کرو کہ میں کیا شاید دیر نہ ہو جائے. تو محرم رشتہ وہ ہے جس کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے ہمیشہ کے لیے. غیر محرم کون سا ہے؟ جس کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے. ہم نے ان محرم اور غیر محرم کا فرق جاننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے. آپ نے فرمایا جہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکا، ایک مرد اور ایک عورت غیر محرم اکٹھے ہوں، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے.
دیور جیٹھ، دیور کسے کہتے ہیں؟ دیور جیٹھ یعنی بھابھی کے لیے اس کے خاوند کے بھائی، چھوٹے یا بڑے، اسی گھر میں اس نے جانا ہوتا ہے نا، جس گھر میں عورت بیاہ کے آئی ہے اس کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، یہ دیور جیٹھ ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی دیور جیٹھ، کیا وہ اپنی پرجائی کے ساتھ خلوت، علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، فرمایا دیور اور جیٹھ اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، موت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک گھر میں رہتے ہیں اکثر، اور وہاں دنیا کو باہر والے کا تو پتہ چل جاتا ہے نا، اس لیے دیور جیٹھ کا اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ الگ ہونا، موٹر سائیکلوں پر بٹھا کر جانا، خلوتیں اختیار کرنا، یہ شرعن حرام ہے، وہ بھی غیر محرم۔ کل کو دیکھے بھائی فوت ہو گیا، اس نے اپنی عدت گزاری، دوسرا بھائی شادی نہیں کر لیتا، کیسز ہیں نا ایسے، وہ محرم نہیں ہے۔ محرم غیر محرم کا فرق اپنے معاشرے میں جب تک ہم عام نہیں کریں گے، فتنہ بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی، فتنہ بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ چند میں نے موٹی موٹی سی باتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ اگر پھر کبھی موقع ملا تو اس کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے، وہ بھی گھنٹہ لگ جانا ہے، بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جتنا آج سنا ہے نا، اس کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کرے، سوال پوچھنے سے نا بشرطے کہ ہو تعمیری۔ کسی کا کوئی شرعی سوال وہ ضرور پوچھے۔ جی مجھے پتا ہے اس کا، بی فور یو یا اس قسم کے جتنے پلیٹ فارم ہیں جو لوگ آپ کے پیسے لیتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں جی ہم اس بزنس میں لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ایک تو یہ سارا سکیم ہے، فراڈ۔ دوسرے نمبر کے اوپر شرعی طور پر بھی MLM، ملٹی لیول مارکیٹنگ، ایک بندہ پھر وہ دو بندوں کو لگائے گا، پھر وہ دو آگے دو کو لگائیں گے، پھر وہ آگے دو کو، ٹری ڈیولپ کرنا، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، محنت کوئی اور کرتا ہے، کماتا کوئی اور ہے۔ اسلام نے واضح اصول رکھے ہیں، اس لیے MLM، بی فور یو یا یہ جتنے آن لائن چیزیں ہیں، دیکھیں جی تھوڑا 2 لاکھ بھی جانا ہے۔ بی فور یو تو خیر ابھی کافی حد تک اس نے اپنا وہ جو دیتا تھا نا آؤٹ پٹ، وہ دینی بند کر دی ہے۔ اسی طرح اور کمپنیز بھی آ رہی ہیں، یہ ٹوٹل دھوکے ہیں۔ آپ کے پاس 2 لاکھ ہے، آپ اپنا 2 لاکھ اپنی دکان میں ڈالیں۔ میرے پاس اگر 2 لاکھ ہو، میں اپنی دوائیاں لے کے آؤں گا، جو میرا شعبہ ہے۔ کسان کے پاس ہے، وہ اپنی کھاد لے کے آئے یا اپنے کام میں لگائے۔ جو کام آپ جانتے ہیں، جس کے ماہر ہیں، اس کام میں اپنا پیسہ انویسٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا فرمائے گا۔ کبھی دنیا میں کوئی کسی کو کما کر نہیں دیتا، یہ اصول ہے، ہم نے لوگ ڈوبتے دیکھے ہیں اللہ کی قسم۔ ہاں جی، او بھائی ہم جو ہے نا، ہم ان مولویوں کی طرح نہیں ہیں جو آگے سے ہاں جی پرابلم کریں۔ ہمارے مرکز میں الحمدللہ 2 گھنٹے کی ہماری رمضان میں نشست چلتی ہے سوال و جواب کی، بشرطے کہ ہو تعمیری۔ فرقہ واریت سے مجھے بڑی سخت نفرت ہے۔ کیونکہ یہ دور ہی نہیں ہے فرقہ واریت کا، یہ دور ہے قرآن و سنت کا، پازیٹیو دعوت۔ ہاں بیٹے، بات یہ ہے، اگر یہ کڑا، یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی شرم، اگر یہ کڑا اللہ کے نبی نے پہنا ہے تو پھر میرے آپ سب کے لیے جائز ہے۔ حدیث میں سناتا ہوں، تحقیق آپ کریں، مسند احمد ابن حنبل حدیث کی کتاب ہے، کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں۔ ایک صحابی، انہوں نے ایک نہ لوہے کا کڑا ڈالا ہوا تھا انگلی میں، پوچھا یہ کیوں ڈالا ہے؟ انہوں نے دوسرا بولا، اس نے کہا واہنا کے لیے، کوئی بیماری سی، جس طرح ہمارے ہاں نہیں وہ
کوئی سعودیہ سے آ جائے وہ کڑے لے کے وہ کہتے ہیں جی یہ پاؤ جی تواڈے ہو جائے گا تے چھلڑا نہیں اترنی ہے، یہ وہ کچھ نہیں کرتے وہ۔ فرمایا یہ واہنا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دے، اسے اتار دے، اگر تو یہ کڑا پہنے ہوئے ہی مر گیا ما افلحت ابدا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے صرف ایک چیز جائز ہے، چاندی کی انگوٹھی، اس انگلی میں یا اس انگلی میں، ان دونوں میں پہن لے یا بائیں کی میں پہن لے، دائیں میں افضل ہے۔ چاندی کی انگوٹھی جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا محمد رسول اللہ کے نبی کی مہر ہوتی تھی، وہ آپ بھی اپنا نام لکھوا لیں، یا کوئی پتھر بھی اگر ڈلوانا ہے تو بغیر عقیدے کے ڈلوانا ہے، پتھر کی کر سکتا ہے یار، لکی نمبر، عقیق، مرجان، یہ کرے گا وہ کرے گا، حالات بدلے گا۔ اور میرے بھائیوں آج آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی، افضل، برکت والا پتھر، اس کا نام ہے حجر الاسود، جنہوں اسی حجر اسود کہنے ہیں۔ اور عمرہ کرنے جاتے ہو نا تو اس کا بوسہ لیتے ہو نا، یہ جب جنت سے نازل ہوا تھا نا، یہ جنت کا پتھر ہے، ترمذی میں حدیث ہے، تو یہ بالکل سفید تھا دودھ کی طرح، پھر یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ ایک دفعہ نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، سارے ان کے احباب موجود ہیں ساتھ، ان کا دور خلافت تھا، صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود۔ جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگے نا تو بوسہ لینے سے پہلے بڑے عقیدہ تھا ان کا، کھڑے ہو کر پتہ کیا کہتے ہیں اے حجر اسود انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ پتھر، کڑا کچھ نہیں کر سکتا، مشکل کشا اور حاجت روا اپنے عرش کے اوپر ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اور بھائی وہ اس چھوٹے جراثیم کی ہر چیز پیدا کرنے والا وہ ہے سب کچھ، یہ کڑے کیا کریں گے؟ اس لیے کسی کڑے کو پہننا جائز نہیں ہے، چاندی کی انگوٹھی سنت سمجھ کر، اور اگر پتھر بھی ڈالنا ہے تو یہ نہیں عقیدہ رکھنا یہ پتھر مجھے فائدہ دے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں ویسے ڈالنا چاہے خوبصورتی کے لیے تو ڈال سکتے ہیں، یہ ہے جی اس میں شرعی مسئلہ۔ جی تعویذ، اصل میں نا ہمارے ہاں جو لفظ تعویذ ہے نا اس کو گڈ مڈ کر دیا گیا، اس کا ترجمہ ہی لوگوں نے خراب کر دیا۔ تعویذ لفظ نکلا ہے تعوذ سے۔ اچھا آخری دو صورتوں کا نام کیا ہے؟ معوذتین، ساڑھے ہاں بعض معوذتین یا اس طرح پڑھ دینے، معوذتین۔ تعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعویذ کا پناہ پکڑنا، اللہ کی پناہ میں آنا۔ دو پناہ پکڑنے والی صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اچھا قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نا تعوذ، کیسے ہے وہ؟ آتا ہے کسی کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری کس سے؟ شیطان مردود سے، یہی کہتے ہیں نا۔ یہ ہے تعویذ، پناہ پکڑنا، بالکل جائز ہے۔ آپ سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ ہے تعویذ۔ اب ہے پاکستانی ترجمے والا تعویذ۔ عربی ترجمے میں تو تعویذ سے مراد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یا آخری دو صورتیں پڑھنا، وہ جائز ہے، سنت ہے۔ پاکستانی ترجمہ تعویذ کا کیا کرتے ہیں؟ بابا جی کو لے، مولوی صاحب کو لے جاؤ، وہ جناب آپ کو قرآن کی صورتیں آیتیں لکھ کے دیں گے، آپ گلے میں لٹکائیں گے۔ پھر وہی بات آ گئی، نماز پڑھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، زنا چھڑنا نہیں، شراب چھڑنی نہیں، بے حیائی چھڑنی نہیں، خباستہ چھڑنیاں نہیں، سود چھڑنا نہیں۔ تعویذ تجھے کیا فائدہ دے گا؟ توہین ہے، یہ توہین ہے قرآن کی۔ تعویذ کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تعویذ کرنا ہے تو قرآن والا کرو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ پڑھتے رہو۔ ایک چیز ہو گئی، اگر قرآن مجید کی آیات بھی لکھ کر ڈالی جائیں تو یہ لکھنا بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں سکھایا۔ اور اگر اس تعویذ پر یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل فلاں وہ پتہ نہیں 1 2 3 4 5 وہ لکھے ہوتے ہیں، یہ شرک ہے، کیونکہ یہ علم الاعداد ہے، اس میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارا جاتا ہے۔
لیں جی حدیث بھی سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من تعلق شیء، جس نے کوئی چیز لٹکائی، وکل الیہ، قیامت والے دن اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا مانگ انہیں دے کڑوں، مانگ اس سے، دینے والا اللہ۔ تجھے حاجت پوری کروانی ہے، پڑھ 5 نمازیں، پھر اٹھ فجر سے 2 گھنٹے پہلے پڑھ تہجد، اٹھا ہاتھ۔ اللہ کہتا ہے میں ہر روز آسمان دنیا پر نزول کرتا ہوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، رزق مانگنے والا، اولاد مانگنے والا؟ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ کی چابی، آپ کے تالے کو کبھی دوسری چابی لگی ہے؟ اصل چابی تہجد ہے، اصل چابی نماز ہے، اصل چابی ہاتھ اٹھانا ہے اللہ کے سامنے۔ یہ سارے ڈھکوسلے مولویوں نے اور میرے بھائیوں گدیوں والے کرنی بھرنی والوں نے اپنا کاروبار، ابھی منڈی بہودین میں ایک خبیث بیٹھا ہے، پچھلے دن اس کی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا اللہ جانے تے بابا جی جانن۔ کتنا بڑا کفر ہے یہ۔ اور یار تو رب کی قدر ہی نہیں کرتا۔ اور اس بدبخت نے کیا کیا ہوا ہے، اس کے پاس پرنٹڈ تعویذ پڑے ہیں، زنانیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جناب ہاں بھائی 100 والا 200 والا 500 1000 ریٹ رکھے۔ دجال ہے نا جو دجال، اس نے آنا ہے نا، کانے دجال نے۔ دجال کی پیروی کرنے میں 2 قسم کے لوگ سب سے آگے ہوں گے، ایک عورتیں اور دوسرے یہودی۔ بالکل اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں چوکھٹ میں سر جھکاؤ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تو پکار تو صحیح، میں تیری پکار کو سنتا ہوں، میں تو تیری شارک سے قریب ہوں۔ تو میرے بھائیو تعویذ سنت والا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ گلے میں لٹکانا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے، صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا۔ ہاں جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ برکتیں دے اور سب کا آنا قبول کرے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرہم واحفظہم، اللہم انصرہم واحفظہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔